بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ پچھلے 2-3 روز سے خاصا ذکر ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، میڈیا میں بھی، کہ برطانیہ سے جہاز اڑتے ہیں اور وہ پاکستان آتے ہیں، یہاں سے کچھ ملٹری اکوپمنٹ یا گولہ بارود وہ اس میں لوڈ کیا جاتا ہے، پھر وہ یہاں سے قبرص جاتے ہیں، قبرص کے بعد وہ یوکرین جاتے ہیں۔ اس طرح کی کہانی، اور وہ یوں پیش کی جا رہی ہے جیسے کوئی بہت بڑا سکینڈل ہے۔ اس میں بعض لوگ جو ہیں وہ اسی سے اپنا ایک نیریٹو لے کے تو وہ حکومت کی پالیسی پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں کہ جناب دیکھیے، یوکرین کو مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ رشیا کے خلاف کام کر رہے ہیں، لہٰذا یہ پالیسی جو ہے یہ تو بڑی خراب ہے، بڑی غلط پالیسی ہے، اس کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے اس ایشو کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ درست ہے، میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کنفرم کہ میں یہ کہوں کہ واقعی یہ چیز اس طرح چل رہی ہے، لیکن مثال کے طور پہ اگر چلنی ہو یا چلائی جائے اس طرح، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کا مفاد دیکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہمارے اپنے ملک کا مفاد آتا ہے۔ ہماری اکانومی کمزور ہے، ہمیں فارن ایکسچینج چاہیے، ہمیں بزنس چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی انکم بڑھے تاکہ فارن ایکسچینج کے ریزروز آپ کے بہتر ہوں۔ اس کے لیے اگر مثال کے طور پہ برطانیہ ہمیں اپروچ کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ فلاں قسم کا گولہ بارود بناتے ہیں اور وہ ایمونیشن ہمیں چاہیے، ہم آپ کے خریدار ہیں، تو میرے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں پوچھوں کہ برطانیہ اس کو لے جا کے سمندر میں پھینک دے گا یا کسی کے اوپر استعمال کرے گا یا کسی دوست کو دے دے گا۔ میرے پاس تو ایک خریدار موجود ہے، اور اگر میں بنا رہا ہوں ایمونیشن اور میں دے سکتا ہوں، میرے اپنی ضروریات سے زیادہ ہے میرے پاس، تو میں اس کو لازماً دوں گا، بیچوں گا، تاکہ مجھے اس کا پروفٹ ملے، میری انکم بڑھے۔ اور یہی ساری دنیا کرتی ہے۔ یہ تو اس کا ایک معاشی پہلو ہو گیا۔ اب آپ روس کے ساتھ اپنے تعلقات نئے بنا رہے تھے اور عمران خان وزٹ کر کے آئے، اس کے بعد پھر امریکہ کا پریشر آ گیا، اور جو ہم آج دیکھ رہے ہیں اپنے ملک میں مچی ہوئی تباہی، وہ اسی چیز کا ایک نتیجہ ہے۔ لیکن اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی روس کے خلاف تو قدم نہیں اٹھا رہے، روس کو تو ہم نہیں، اس کے خلاف تو بات نہیں کر رہے۔ وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے رشیا پاکستان کے ساتھ پاکستان کے خلاف بات نہ کرے، ہمارے ساتھ مل کے ملٹری ایکسرسائزز بھی وہ کرتے ہیں، اچھے تعلقات بھی بظاہر نظر آتے ہیں، ہمارے لوگ وہاں کچھ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان سے پہلے کی نسبت بہت بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لیکن رشیا جو ہے وہ اس کو، بھارت کو ہر طرح کا اسلحہ اور گولہ بارود دیتا ہے، میزائلز دیتا ہے، جوائنٹ وینچرز ہیں، مل کے بنا رہے ہیں بہت ساری چیزیں، ان کو سب مرینز بھی دی ہیں، انہوں نے ایئر کرافٹ کیریئر بھی دیا بھارت کو۔ تو رشیا کو کوئی یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوگا؟ یہ سارا علم ہے، لیکن رشیا کو بھی دولت چاہیے، اس کو بھی ڈالر چاہیے، اس نے بھی کمائی کرنی ہے۔ اور ڈیفنس پروڈکٹس جو ہیں، ویپن سسٹمز وغیرہ، یہ تو آمدن کا، کمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جو ملک بناتے ہیں وہ بنیادی طور پہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو بیچ کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت پیسہ کماتے ہیں۔ پھر اسی طرح امریکہ ہے، امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ بھارت دشمن ہے پاکستان کا، اور ان کی لڑائیاں بھی، جنگیں بھی ہوئی ہیں، اس کے باوجود وہ بھارت کو سپانسر کرتا ہے، بھارت کے ساتھ اپنے تعلق رکھنا چاہتا ہے، اور بھارت کو وہ سمجھتا ہے کہ اس کا پارٹنر ہے، اسٹریٹجک پارٹنر ہے، تو وہ بھارت کو ہر طرح کا اسلحہ دیتا ہے اور پاکستان کو تو نہیں دیتا۔ مجھے جب امریکہ سے ڈیل کرنا ہے تو اس وقت بھی میں نے ہر چیز پہ، ہر سبجیکٹ پہ ان کو سپورٹ نہیں کرنا۔ میں یہ دیکھوں گا کہ کون سا سبجیکٹ، کون سی ایسی چیز، کون سا ایشو ایسا ہے
جس میں میں اپنا نقصان کیے بغیر امریکہ کو سپورٹ کر سکتا ہوں، یا یہ کہ میں اس میں سے فائدہ نکال سکتا ہوں امریکہ کو سپورٹ کر کے. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ میں بھی ہر ایشو پہ سپورٹ نہیں کروں گا، لیکن کسی ایشو پہ ان کی مدد کر دی یا سپورٹ کروں گا جس میں میرا نقصان نہ ہو، اور دوسرے ایشوز پہ میں نہیں کچھ کروں گا. اب آپ دیکھیے کہ بھارت کے ساتھ امریکہ نے 2008 میں نیوکلیئر کوآپریشن کا ایگریمنٹ سائن کیا. آج اس قصے کو تقریباً 14 سال ہو گئے. 14 سال میں امریکہ کے کہنے پہ بھارت نے رشیا کو تو نہیں چھوڑ دیا، لیکن نہ ہی رشیا کی خواہش پہ اس نے امریکہ کو چھوڑا ہے. امریکہ سے بھی ایگریمنٹ پہ ایگریمنٹ سائن کرتا جا رہا ہے، اور بھارت رشیا کا سب سے بڑا ہتھیاروں کا خریدار ہے. ایک اور مثال دیکھ لیں. مغربی دنیا نے سینکشنز لگا دی رشیا کے اوپر، اور رشیا نے مغربی دنیا کو گیس وغیرہ دینی بند کر دی. اب مغربی دنیا باہر سے، یورپ خاص طور پہ، مہنگا فیول دائیں بائیں سے خرید رہے ہیں. وہ چاہتے تو رشیا سے لے سکتے تھے، وہ چاہتے تو رشیا ان کو بھی شاید ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ دے دیتا، لیکن انہوں نے سینکشنز کو اپنایا. اب بھارت اپنا مفاد کیسے پورا کر رہا ہے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ رشیا سے ان کو سستا مل رہا ہے، تیل سستا مل رہا ہے، 30 سے 40% وہ رعایت کر رہے ہیں ان کو، تو بھارت نے اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ ان سے تیل لینا شروع کر دیا. بے بہا تیل لے کے ان کی جو ان کی ریفائنریز ہیں، وہ اتنی ان کی کیپیسٹی نہیں ہے جتنا تیل انہوں نے وصول کیا. لیکن پھر انہوں نے یہ کیا کہ چونکہ اپنے ملک کی ضرورت تو پوری ہو ہی رہی ہے، جن ملکوں نے سینکشنز لگائی ہوئی تھی یورپین کنٹریز نے رشیا کے اوپر، وہ رشیا سے نہیں خرید رہے تھے، لیکن بھارت نے مہنگا ان کو بیچنا شروع کر دیا. کروڈ سے ریفائنڈ آئل بنایا، اور ریفائنڈ پروڈکٹ جو ہے وہ یورپین کنٹریز کو دینی شروع کر دی. اب یورپین کنٹریز جانتے ہوئے کہ بھارت ان سے لے کے ان کو آگے بیچ رہا ہے، تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکے، کیونکہ اس میں بھارت کا اپنا مالی مفاد ہے، وہ کیوں چھوڑے. سو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ فارن پالیسی بڑی سیدھی 2+2 والی بات نہیں ہوتی. اس میں قطعاً یہ ایشو نہیں ہوتا کہ آپ یا امریکہ کے ساتھ ہیں یا روس کے ساتھ ہیں. ہم ہر کسی کے ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن اس حد تک جب تک کہ ہمارا اپنا مفاد جو ہے وہ پورا ہوتا نظر آئے. جہاں ہم دیکھیں کہ ایک لمٹ ہے، اب اس سے آگے ہمارا نقصان ہوگا، ہمیں ان سے بڑا پولائٹلی، بڑا تحمل کے ساتھ، ایک اچھی طرح ان کو بات ایکسپلین کر کے، تو آپ نے اپنا معاملہ سیدھا کرنا، ان سے اختلاف کرنا اس بات پہ. اس کی مثال یہ دیکھ لیجئے کہ امریکہ نے بے پناہ کوشش کی، بڑے قسم کے بھارت کو انہوں نے دباؤ بھارت پہ ڈالا، سینکشنز کی بھی دھمکی دی کہ وہ رشیا سے ہتھیار نہ لے، رشیا کو چھوڑ دے. لیکن بھارت نے بڑی دلیل کے ساتھ ان کو سمجھایا کہ ایسے نہیں ہو سکتا، ہمارے سارے ویپن سسٹم 60 سے 70% ویپنز جو ہیں وہ رشین ہیں، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ اگر ہم چھوڑ دیں تو 60 سے 70% جو آرمی ہے اس کا کیا بنے گا؟ فوری طور پہ تو امریکن ہتھیار لے کے ہم نہیں سارے ان کو دے سکتے، اور امریکن ویپنز ویسے بھی مہنگے ہوں گے. تو سمجھ لگی، اور اب امریکہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، بھارت نے اگر رشیا کو چھوڑنا ہے، بھارت کو اگر ہم رشیا سے دور کرنا چاہیں تو اس میں وقت لگے گا. بھارت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اتنی جلدی رشیا کو چھوڑ دے. سو یہی چیز ہمارے لیے ہے. ہاں، اگر ہم نے کہیں پہ فارن پالیسی میں اگر بہت زبردست سٹانس لینا ہے، کہیں بڑا سٹینڈ لینا ہے، تو وہ صرف چائنا ہے، کیونکہ چائنا بھی ہر ایشو پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. امریکہ نے اپنے مفاد دیکھے، جہاں وہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا تھا بھارت کو دیکھا، جہاں پاکستان کو سپورٹ کرنا تھا کیا، لیکن پاکستان کے اوپر کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ وہ ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کرے. اسی طرح رشیا نے زیادہ تر وہ بھارت کو سپورٹ کرتا رہا. لہٰذا جو ملک آپ کے ساتھ سلیکٹیو ہیں کوآپریشن کے معاملے میں یا سپورٹ کے معاملے میں، آپ کو بھی ان کے ساتھ سلیکٹیو ہونا ہوگا، اور جو ہم اسے کہتے ہیں ایشو ٹو ایشو بیسس پہ آپ ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے. لیکن وہ ملک جو ہمیشہ
ایک ہی طرح کی پالیسی رکھتے ہیں، اور وہ پالیسی جس طرح چائنا کی ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، اس ملک کے ساتھ آپ کے تعلقات کی نوعیت یہ ہوگی کہ کسی بھی ایشو کے اوپر، کسی بھی معاملے کے اوپر آپ ایسا کام نہیں کر سکیں گے جس میں چائنا کا نقصان ہو، کیونکہ چائنا نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا جس میں پاکستان کا نقصان ہو۔ تو اس وجہ سے ریلیشن شپ ملکوں کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا جو گولہ بارود پاکستان اگر بیچ رہا ہے برطانیہ کو، اور برطانیہ آگے کہیں لے جا رہا ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں، اس ایشو کو سکینڈلائز نہیں کرنا چاہیے، اسے ایک فارن پالیسی کا اچھا فیصلہ سمجھ کے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔